معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں اقامت دین AQ چنگاری چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا چینل صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہم کس طرح کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور ویڈیوز پیش کرتا ہے۔ اس سے قبل بھی ہم نے 2 ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے حوالے سے ہی ہیں۔ صرف اور صرف اللہ کی عبادت یعنی لا الہ الا اللہ اور ایاک نعبد، یعنی ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں جو ہم قول اللہ کو دیتے ہیں۔ اس پر 2 ویڈیوز آپ کی خدمت پہ جو میں نے پیش کی اس کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ نمبر 1، ہماری زندگی کا واحد مقصد لا الہ الا اللہ ہے، جس کا مطلب صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، جو کہ غلط ہے۔ اصل مطالبہ دوسروں کی عبادتوں کو خود سے بچاتے ہوئے صرف ایک اللہ کی عبادت تک کاربند رہنا ہے۔ اسی طرح عبادت صرف انفرادی پوجا پاٹ، تسبیح، نماز، سجدوں، دعا تک محدود نہیں، بلکہ اصل عبادت ہمارے اجتماعی معاملات ہیں۔ ہم اپنے اوپر کن لوگوں کی حکومت، کن کے احکام و قوانین، کن کا مسلط کردہ دین تسلیم کرتے اور ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہمیں ہر صورت میں صرف اللہ کے دین کی، اللہ کی شریعت اور اللہ کے حکم کی اجتماعی طور سے بھی اطاعت کرنی ہے، وہی ہمارا دین ہوتا ہے۔ ہمارا اولین فرض جب اللہ کا دین مغلوب ہو اور طاغوت کا ظالمانہ دین مسلط ہو تو مجتمع ہو کر ایک جماعت کی شکل میں اس دین کی بغاوت کرنا ہوتا ہے، اسے مغلوب کرنے کی کوشش کرنا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اس نقطے پر بھی بات کی کہ آج کے ترقی یافتہ اور مہذب دور میں بھی کیا جہاد و قتال جیسی خوفناک چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو پتہ چلا کہ اصل حقیقت یہی کہ ہم نے تو جہاد و قتال کو بڑی حد تک چھوڑ دیا، لیکن عالمی دجالی طاقت اسی قتال کے ذریعے ایک ایک کر کے برما، شام، عراق اور اب فلسطین میں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیے جا رہی ہے۔ پھر غریب ممالک میں کروڑوں انسان غربت و افلاس کی چکی میں اسی لیے پھنستے چلے جا رہے ہیں کیونکہ وہی شیطانی عالمی طاقت مکر و فریب کے ہتھیاروں کے ذریعے سارے وسائل لوٹ لوٹ کر سمیٹ کر خود تو عیش کر رہا ہے، جبکہ لوگ شدید غربت اور افلاس کی چکی میں پھنس کر ایک ریسکیو آپریشن کی امید ہم سے لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے وسائل کا بھی جائزہ لیا اور یہاں بھی یہی دیکھا کہ امریکی غلام جرنیل، کرپٹ سیاستدان، ان کے ایجنٹ، مذہبی پیشواؤں کا ایک گروہ، ایک ٹولہ ہے، کب سے مسلط ہو کر اپنے لیے اسی عالمی دجالی طاقت کے ممالک میں محل، جزیرے اور جائیدادیں بنائے جا رہے ہیں، جبکہ یہاں عوام کی اکثریت بھوک اور غربت کے ہاتھوں تڑپتی ہوئی ایک ریسکیو آپریشن کے منتظر ہے کہ ان ظالموں کے ہاتھ سے اقتدار چھین کر اللہ کا زکوٰۃ، حجاب اور بیت المال والا دین قائم ہو سکے تاکہ انہیں ظلم سے نجات مل سکے۔ سارے غریب ہماری طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ امریکی غلام جرنیلوں کا یہ گینگ آف 4 کا گٹھ جوڑ اور پاکستان پہ قبضہ۔ امریکی غلام جرنیل اپنے کٹھ پتلی سیاستدان عمران، نواز، زرداری وغیرہ مسلط کر دیتے ہیں، جمہوریت کے نام پر بنائے گئے عوام دشمن نظام کے ذریعے حکومت پہ قبضہ کرتے ہیں، خزانہ لوٹتے ہیں اور باقی تینوں کو ان کا حصہ پہنچا دیتے ہیں۔ کرپٹ عدلیہ جو تھی، اس نے 65 سالوں میں کسی کرپٹ سیاستدان کو کرپشن کے الزام میں سزا نہیں دی، اپنا حصہ وصول کر کے گول مول فیصلے کرتے ہیں۔ کرپٹ صحافی، یہ سب ان کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں، اپنی زبان اور قلم سے وہی کچھ کرتے ہیں جس سے اس نظام کی حفاظت ہوتی رہے۔ آپ یہ دیکھیے، امریکہ اور برطانیہ کے جھنڈے تلے پرویز مشرف یعنی جرنیل ہوتا ہے، اس کے کٹھ پتلی سیاسی حکمران جو باری باری وزیر اعظم بنتے ہیں، عمران، نواز اور زرداری، پھر ان کے زر خرید جو مولانا ہوتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ سب اصل میں ایک ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، حمزہ اور بلاول دوستانہ انداز میں کھڑے ہیں، عمران اور زرداری کھڑے ہوئے ہاتھ ملاتے ہیں، عمران اور نواز باقاعدہ سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ کیسے بیوقوف بنائے رکھا جائے۔ پھر زرداری کے دلال اور ان کے خاص دوست فضل الرحمان صاحب کیسے شیر و شکر بیٹھے ہیں، وہی فضل الرحمان صاحب مریم نواز کے ساتھ۔ آپ نے ناظرین اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی جانور کسی جگہ پھنس گیا اور اس معصوم جانور کو ریسکیو کرنے والے بچا لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہر انسان اپنے اندر ایک خوشی کا جذبہ محسوس کرتا ہے۔ کئی دفعہ انسان کسی ملبے تلے یا سیلاب و طوفان میں پھنس جاتے ہیں اور ریسکیو کرنے والی ٹیمیں انہیں بچانے کی سرتوڑ کوشش کرتی ہیں۔ پھر ریسکیو آپریشن جتنی زیادہ جانوں کو بچانے کے لیے کیا جائے اتنی اس کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے۔ اگر سینکڑوں لوگ کسی آگ لگی عمارت میں پھنس جائیں اور ان کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہوں تو آج کل کے دور میں اس عمارت کی جانب دنیا کی توجہ مبذول ہو جائے گی، شدید خواہشیں ہوں گی، سارے بچ جائیں گے۔ اگر ریسکیو کرنے کے اس جذبے اور خوشی کو محسوس کر لیا جائے تو آپ بھی بآسانی
یہ جو جہاد اور قتال کی فرضیت ہم پر، اس کو بھی آپ پہچان سکتے ہیں۔ جب ایک انسانی حکم پر مبنی ظالمانہ دین و نظام حکومت قائم ہو جاتا ہے تو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں کو ظلم کی چکی میں پیس کر رکھ دیتا ہے۔ دیکھیے، اخبارات اور میڈیا کی خبروں میں جتنی زیادہ ہلاکتیں اور جتنے بڑے ریسکیو آپریشنز ہوں یا ریسکیو آپریشنز کی ضرورت ہو، ان کے وزن اور حجم کے لحاظ سے خبروں میں جگہ ملتی ہے اور ملنی چاہیے۔ اگر کوئی بحری جہاز پھنس گیا ہے، سینکڑوں لوگوں کی جانوں کو سخت خطرہ ہے اور ریسکیو آپریشنز کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، تو ساری دنیا کے میڈیا کے خبروں کا رخ بھی، آپ کا بھی، اور لوگوں کا تجسس بھی اسی جانب لگا ہوا کہ کیا ہوا، بحری جہاز سے کتنے لوگ بچے، کتنے نہیں۔ یعنی جتنے بڑے ریسکیو آپریشنز کی ضرورت اور اہمیت ہو رہا ہو، اسی کو دکھایا جانا لازمی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن جو عالمی میڈیا یہ خبریں نشر کرتا اور ہمارے سامنے لاتا ہے، یہ خود کو بظاہر آزاد ظاہر کرتا ہے، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے جہاں ریسکیو آپریشنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بتاتے ہی نہیں، چھپاتے ہیں۔ ہم چند مثالیں دینا چاہیں گے۔ برما میں چند برس پیشتر ہزاروں مسلمانوں کو بہیمانہ طریقے سے ذبح کر کے بچوں کو ٹائروں سے باندھ کر آگ لگا کر مارا گیا، ندیوں کے اندر خون بہہ گیا، گنبدوں کے پر رکھ کے گلے کاٹے گئے، لیکن میڈیا نے وہ توجہ نہیں دی جو انصاف کی روح سے بنتی۔ ابھی جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، کیا وہاں ریسکیو آپریشنز کی ضرورت نہیں ہے؟ مادھوری ڈکسٹ کے یا انڈین اداکاروں کے برتھ ڈے اور ان کے ہنی مون، ان کے سب، وہ تو بڑھا چڑھا کے میڈیا دکھائے گا، لیکن میڈیا یہ چیزیں نہیں دکھاتا۔ ننگرہار میں امریکہ نے خاموشی سے مدر آف بم کا تجربہ کیا تھا۔ 6 فٹ اوپر وہ بم پھٹا اور 85,000 سے 1 لاکھ تک معصوم شہری موت کے گھاٹ اتر گئے تھے، لیکن میڈیا بالکل خاموش تھا، سربمہر تھا۔ اسی میڈیا نے اس خبر کو چھپانے کی پوری کوشش کی اور توجہ ادھر ادھر مبذول کیے رکھی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جتنی زیادہ جانیں مصیبت و ہلاکت میں پھنسی ہوئی ایک ریسکیو آپریشن کا مطالبہ کر رہی ہوں، میڈیا کو اسی کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر اسی ریسکیو آپریشن کی ضرورت کو بتلانا چاہیے۔ اب اگر دنیا کے اندر کروڑوں انسان، پاکستان میں کروڑوں لوگ غربت و افلاس کی دلدل میں پھنسے چلا رہے ہیں اور ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، تو میڈیا کو تو یہی دکھانا چاہیے، لیکن میڈیا جہاد کو فسادی قرار دیتا ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ دیکھیے، فرعونوں نے برسوں تک لاکھوں معصوم بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا کر رکھا تھا۔ اللہ نے ریسکیو آپریشن کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا بندوبست کیا۔ آج انہی فرعونوں سے بھی بڑھ کر ظالمانہ عالمی نظام مسلط ہے، جس نے کروڑوں اربوں انسانوں کو غربت و افلاس کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیا ہے۔ فرعون کے زمانے کی زنجیریں نظر آتی تھیں، آج کی زنجیریں دکھائی نہیں دیتی۔ بس جہاد و قتال سے مراد اور کچھ نہیں، ریسکیو آپریشن ہے۔ کروڑوں اربوں انسانوں کو ظلم کے اجتماعی شکنجے سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے تم کیوں نہیں لڑتے، کیا وجہ ہے کہ تم قتال نہیں کرتے، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ یہ جو واشنگٹن، پیرس، بیجنگ، دبئی کی چکا چوندھ ہے، یہ چمک کروڑوں مظلوم انسانوں کے خون کو چوس کر پیدا کی گئی چمک ہے۔ اللہ نے زمین، سورج، چاند، ستارے ایک عارضی امتحان کے طور پر بنائے۔ جس طرح شامیانہ لگایا جاتا ہے، کرسیاں رکھی جاتی ہیں، جب امتحان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہی شامیانہ ہٹا دیا جاتا ہے، کرسیاں واپس لے لی جاتی ہیں اور خالی زمین کا میدان رہ جاتا ہے۔ ویسے یہ دنیا جہاں ہم سانسیں لیتے ہوئے جی رہے ہیں، زمین اللہ کو جنت کے لیے اہل بندوں کا انتخاب کرنا ہے۔ جب امتحان کا وقت پورا ہو جائے گا تو سورج، چاند، ستارے، آسمان سب تہس نہس کر کے دوبارہ زمین پر چٹیل میدان کی شکل میں ہم سب اللہ کے آگے جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے، امریکی صدر بھی اور مظلوم انسان بھی۔ وہاں اللہ اپنی ذات کے لیے کوئی بدلہ نہیں لے گا، بلکہ سارے انسانوں کے کیے گئے افعال و اعمال ایک ناقابل ترتیب کتاب کی صورت میں سامنے ہوں گے۔ اربوں مظلوم انسانوں کی نسلیں جو ظلم کی چکی میں پستی رہیں اور عادلانہ نظام کے ایک ریسکیو آپریشن جہاد و قتال کی منتظر رہ گئی، وہ وہاں کھڑی ہوں گی، اور ان کے اوپر ہونے والے ظلم کا وبال وہ سب بہرحال اٹھائیں گے، جنہوں نے کسی ریسکیو آپریشن کی ضرورت کو نہ تو محسوس کیا، نہ کوئی کوشش کی، بس خود نیک 6 فٹے مسلمان بننے کے چکر میں ادھر ادھر سے بھاگتے رہے، نمازیں روزے رکھتے رہے۔ الٹا ریسکیو آپریشن کی کوشش کرنے والے مجاہدین کو فسادی اور دہشت گرد قرار دیے رکھا، جہاد اور قتال کی طرف سے لوگوں کو مولانا فضل الرحمن کی طرف بھٹکائے رکھا۔ کیونکہ انسان کی ربوبیت کا پھر یہی لازمی نتیجہ نکل کر رہتا ہے کہ کروڑوں انسان غربت و افلاس و ظلم کی چکی میں پھنس جائیں اور پھر ریسکیو آپریشن یعنی جہاد کی ضرورت پڑے۔ بس ہر نبی ریسکیو آپریشن یعنی مظلوموں کی بڑی اکثریت کو ظالم طاغوتی ٹولے کے شکنجے سے نکالنے کے لیے ہی مبعوث کیا گیا ہے۔
اس نبی کی بعثت کا اولین مقصد اور بنیادی مقصد ہی یہی تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اب اصل امتحان طاقتور طاغوت کے خلاف جہاد کا ہوا، اس کی عبادت کسی طور نہ کرنے، خواہ علاقہ چھوڑ دینا پڑے، خواہ قتل ہو جانا پڑے، تو یہ کام بہرحال آسان نہیں، اور اللہ سے زیادہ اس حقیقت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کون جان سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایمان لانے والوں سے باقاعدہ ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے، میں نے بھی سائن کیا ہے، آپ نے بھی، جو بھی الذین آمنوا میں خود کو کہتا ہے اس نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ یہ کانٹریکٹ اور معاہدہ ہر دور کے ایمان لانے والے انسانوں کے ساتھ اللہ کا معاہدہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ایمان والوں کے، اور ہمارے ساتھ بھی اگر ہم امت محمدیہ کا ایمان والا خود کو کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ سورہ توبہ کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے سورہ توبہ کی آیت، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید دیے، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں۔ تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں سب کتابوں میں اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ لہٰذا ایمان والو، تم جشن مناؤ اس سودے پر جو سودا تم نے کیا ہے، اس پر خوشیاں مناؤ، کیونکہ تمہیں جنت ملے گی، اور جنت سے بڑی کامیابی کیا ہوگی جہاں اللہ اپنی نعمتیں دے گا، یہی سب سے بڑی کامیابی۔ ناظرین، اس معاہدے کی، اس کانٹریکٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن مولویوں نے ہم کو یہ معاہدہ نہیں بتایا۔ یہ معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہے، پہلا فریق اللہ ہے اور دوسرا فریق ایمان لانے والے۔ اللہ اور ایمان لانے والوں کے درمیان طے پایا جانے والا معاہدہ کانٹریکٹ ہے۔ ایمان والا صرف اور صرف وہی ہے جس کانٹریکٹ کو تسلیم کرے، سائن کرے، اور اس کو پورا کرنے کی اپنی پوری کوشش بھی کرے۔ جس کی کوشش جتنی زیادہ ہوگی اتنے انعام و کرام کا وہ مستحق ہوگا۔ کیا مولوی، مذہبی پیشوا، سیاسی حکمران، نام نہاد دانشور، کسی نے بھی آپ کو اس معاہدے کی بابت بتلایا جو اللہ اور آپ کے درمیان ہو چکا ہے؟ یہ معاہدہ قتال کا معاہدہ ہے، اس کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیلی فیقتلون ویقتلون، کہ مار دینا یا مر جانا ہے، لیکن کروڑوں انسانوں کو، بلکتے انسانوں کو اس حال پر نہیں چھوڑ دینا جس میں وہ بلک رہے ہیں۔ اگر آپ خود کو کلمہ گو کہتے ہیں تو آپ بھی اس معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں۔ اللہ اور ہمارے درمیان اس کانٹریکٹ کی روح سے اللہ کے ذمہ یہ ہے کہ وہ جنت ہمیں دے، جنت میں تمہیں دوں گا اگر اس معاہدے کو نبھا جاؤ۔ جنت تمہاری، بدلے میں جان اور مال تمہیں دیے گئے، یہ میرے ہیں، تمہارے پاس میری امانت کے طور پر موجود رہیں گے تاکہ تم انہیں میرے بتائے کے مطابق استعمال کرو۔ ان جان و مال کو تمہیں مار دینے یا مر جانے کی حد تک اللہ کے دین کے غلبے اور قیام کے لیے میری راہ میں فی سبیل اللہ استعمال کرنا ہے، قتال فی سبیل اللہ استعمال کرنا ہے۔ جبھی جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، آپ سب اچھی طرح واقف ہوں گے کہ اس کا رزق اور حیات کا سلسلہ منقطع ہی نہیں ہوتا، نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تمہاری جان اور تمہارے مال تمہارے تصرف میں ضرور ہیں، لیکن تمہارے ہیں نہیں، بلکہ میری امانت کے طور پر تمہارے پاس ہیں۔ یہ معاہدہ یہ کہتا ہے۔ اب یہ طاغوت کے خلاف جہاد کے لیے استعمال کرو گے، اور خواہ قتل کرنا پڑے یا قتل ہونا پڑے۔ جس نے بھی معاہدے کے مطابق جان اور مال استعمال کر لیے، یعنی زمینی حقیقت کے مطابق خود کو طاغوت کی عبادت سے بچانے میں استعمال کر لیے، وہ بہت خوش نصیب ہے، کیونکہ اس نے خالق کائنات سے عہد کو نبھا دیا۔ اب خالق کائنات اسے جنت میں نوازنے پر آئے گا تو کیا کچھ نہیں دے گا۔ آپ نے کتنے مقتول فی سبیل اللہ کے چہرے دیکھے ہوں گے کہ آخری وقت میں ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے انعامات اور عطا تو وہیں شروع ہو جاتی ہیں جسے وہ دیکھ بھی لیتا ہے۔ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ اب مومنوں کو اللہ کے باغی نظام، اللہ کے باغی حکمرانوں اور مولویوں کی ربوبیت میں کسی طور سمجھوتا نہیں کرنا، کیونکہ اس سمجھوتے کا مقصد یہ ہوا کہ ایک مشرکانہ نظام حکومت و زندگی میں کسی طور بھی بے ضرر کل پردہ بن کے نہ رہ جانا۔ جو مشرکانہ نظام زندگی کروڑوں غریبوں کو ظلم کی چکی میں پیس رہا ہو۔ معزز ناظرین، منافق دنیا پرست مولوی بھی اور جاوید احمد غامدی جیسے زر خرید نام نہاد دانشور بھی اس معاہدے کو ایک پرانے دور کا جز وقتی معاہدہ قرار دے کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ معاہدہ اپنے دور کے لیے تھا، آج اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ یہ معاہدہ سچے مومنوں اور اللہ کے درمیان ہے۔
یہ معاہدہ اللہ اور سچے مومنوں کے درمیان تورات میں بھی موجود تھا، یعنی جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام تک کا وجود زمین پر مسلمانوں کے درمیان عملی طور پر موجود نہ تھا، اس وقت بھی سچے مومنوں اور اللہ کے درمیان خرید و فروخت کا یہ معاہدہ موجود تھا کہ تمہارے جان اور مال میں نے جنت کے بدلے خرید لیے۔ پھر یہی معاہدہ انجیل میں بھی لایا گیا، اور انجیل میں بھی موجود رہا کہ تمہارے جان اور مال میں نے جنت کے بدلے خرید لیے۔ اور کیوں موجود نہیں ہوتا؟ جب یہ ایک بنیادی معاہدہ ہے، جب ہم کوئی آفس جوائن کرتے ہیں تو ایک اپائنٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے جس کے اندر امپلائر اور امپلائی باقاعدہ سائن کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی زمین پر سانسیں لے کر جیتے ہوئے جمع ہے تو یہ معاہدہ ہے جس میں ہم نے سائن کیے۔ یہی معاہدہ جب انجیل میں بھی لایا گیا، پھر یہی معاہدہ قرآن میں بھی لایا گیا، اور قرآن میں اس طرح لایا گیا کہ اسی معاہدے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہی معاہدہ تورات اور انجیل میں بھی کیا گیا تھا اور قرآن میں بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تورات، انجیل، قرآن تینوں میں سچے ایمان والوں سے کیا گیا کانٹریکٹ کوئی جز وقتی کانٹریکٹ جس کی آج ضرورت نہ ہو کبھی بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایک آفاقی معاہدہ ہے، یہ در حقیقت بنیادی جو زمین پر ہمارا امتحان ہے وہ ہے ہی ہے، تو کیوں نہیں؟ ایک اپائنٹمنٹ لیٹر ہے اللہ کے ساتھ ہمارا جنت کے بدلے کہ جنت تمہیں ملے گی، تمہیں کرنا قتال ہے۔ فَيَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ خود عقل سے سوچئے، جب تک ایک نظام میں غریبوں مفلسوں کی بڑی تعداد ظلم کی چکی میں پستی رہے، تب تک اس معاہدے کی ضرورت بھی باقی رہتی ہی ہے۔ پس اللہ سے جنت کے بدلے اپنے جان اور مال بیچ دینا دراصل جہاد و قتال کے راستے ایک ریسکیو آپریشن کا حکم اور فرض ہے، جس میں کروڑوں مظلوموں کو ظلم کی چکی سے نکالنے کے لیے اپنا تن من دھن لگا دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرتے، مظلوموں کو ایک طرف ان کے حال پر ڈال کر اپنی دنیا بناتے ہیں، کاروبار، گھر، بنگلے، کوٹھیاں، اور وقت نکال کے نماز، روزے، تسبیحیں خوب پڑھ لیتے ہیں، سجدے کر لیتے ہیں، تو آپ نے اس معاہدے پر سائن نہیں کیا، اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر ہم ظالمانہ نظام سکون سے اپنے لیے وسائل آرام سے حاصل کر کے مظلوموں کو ان کے اور ظالم حکمرانوں کے حال پر چھوڑ کر مزے سے جیتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو ہم شرک پر زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت میں ہمارا ایمان جہاد کے بغیر رائی کے دانے کے برابر بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ کیوں کہ ہم نے مظلوموں کو ان کے حال پر چھوڑ کے اب دنیا کو اپنی جنت بنائے رکھا، خود نیک 6 فٹے مسلمان بنے رہے، تسبیحیں پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، لیکن اللہ نے جو اصل فرض قتال کا کیا تھا، جو معاہدہ ہم سے کیا تھا، جس پر ہم نے دستخط کیے، اس معاہدے کو ہم نے ایک طرف ڈال کے پھینک دیا، اس پر عمل نہ کبھی قرآن اٹھا کے دیکھا، نہ کسی مولوی نے ہم نے بتایا، نہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ ناظرین ذرا سوچئے، یہ زمین کیا برطانیہ اور امریکہ کی ہے؟ یہ اللہ نے تخلیق کی، اللہ کی ہے نا؟ تو بتائیے پھر زمین پر کس کا قانون اور حکم اور شریعت نافذ ہونی چاہیے؟ ہم تو مسلسل برطانیہ اور امریکہ کی شریعت کے، اس کے نظام، اس کے حکومت، اس کے کٹ پتلی حکمرانوں، امریکی غلام جرنلوں کے تابع زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ لہذا لازمی سی بات ہے کہ حکم بھی صرف اللہ کا ہی۔ حکم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان بھی اور ہم بھی بڑے بڑے عہدے اور ناموں کے بوجھ تلے خود کو محسوس کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن، UN کے صدر، UN کے چیف، OIC کے صدر، چیف جسٹس، آرمی چیف، جنرل، چیف آف آرمی اسٹاف وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے حکم کے آگے کسی عہدے کی کوئی حیثیت، یہ عہدے اللہ نے نازل نہیں کیے۔ جب تک ان کا حکم، ان عہدیداروں کا حکم اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو، قابل اطاعت ہے ہی نہیں۔ جو انسان اللہ کی سند رکھتے ہیں جیسا کہ انبیاء علیہ السلام تھے، یا جو اللہ کے حکم کو قائم کرنے کے لیے ہمارے اولی الامر بنے، ہمارے خلیفہ ہوں، صرف وہی بطور خلیفہ ہمیں اللہ کے احکام پر چلا سکتے ہیں۔ خلیفہ کے ہر اس اطاعت کی ہم پر فرض ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ اللہ نے اپنی سند معموریت کے ساتھ ہر دور اور ہر امت میں اپنا رسول بھیجا تاکہ اللہ کا اجتماعی نظام حکومت اللہ کے دین کی شکل میں قائم اور نافذ ہو، لوگ اجتماعی طور سے بھی اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں اور اللہ کے باغی حکمران یعنی طاغوت کی عبادت سے بچ سکیں۔ بس یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کا اولین ٹکراؤ طاغوت سے ہو، کیونکہ اس کے دین کو ختم کر کے ہی اللہ کا دین قائم ہو سکتا ہے، ایک جگہ دو دین نہیں رہ سکتے۔ آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کا مسلسل ٹکراؤ ملأ الذین استکبروا باغی سیاسی حکمرانوں سے ہی ہوتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اولین سابقہ سیاسی حکمران نمرود سے پیش آیا، جہاں طاغوت اور سیاسی حکمران تھا۔ فرعون نعرہ لگاتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ نمرود کا دعویٰ ربوبیت بھی مکمل خدائی کا نہیں تھا، صرف لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین سے آزاد سیاسی حکمرانی کا تھا۔
فرعون بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، خالق ہوں، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہوں، بلکہ اس کا دعویٰ ربوبیت اللہ کے حکم سے آزاد اپنے جیسے انسانوں پر اپنی سیاسی حکمرانی کا تھا، جو کہ طاغوت بننے کا اعلان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہی حکم دیا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ، وہ لوگوں پر طاغوت بن کر مسلط ہے۔ یہاں اللہ کے نزدیک واضح طور سے طاغوت ایک سیاسی حکمران ہوتا ہے جو خود کو اللہ کے حکم سے آزاد سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ حقیقت صاف عیاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل سے ہی اپنے قیدی ساتھیوں کے ذریعے سے سیاسی بادشاہ شاہ مصر تک اپروچ کرنے کی کامیاب کوشش کی، بلکہ ہم نے اب تک آپ کی خدمت میں عبادت رب اور اللہ کے دین کے غلبے کے سلسلے میں جو بھی گزارشات کی ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیے، اور یوسف علیہ السلام کے ان معجزانہ الفاظ پر غور کیجیے جو صدیوں بیشتر کے ہیں۔ لیکن اگر آپ انصاف سے غور کریں تو آپ کو ہماری ہی کہی ہوئی بات کا خوبصورت ترین خلاصہ محسوس ہوں گے۔ اس وقت مصر پر ایک بادشاہ حکومت کر رہا تھا۔ جب وہ سیاسی حکمران تھا تو قرآن کے بقول وہاں کا دین بھی دین الملک تھا، یعنی بادشاہ کا دین تھا، اور وہاں کے لوگ بھی عملی طور سے رب بنا کر اس کی ربوبیت پر ہی چل رہے تھے۔ قید کے ساتھی بھی بادشاہ کے دین پر اور بادشاہ کے دین کو ہی مسلط کرنے والے بڑے بڑے ناموں اور عہدے داروں کے اطاعت پر لگے ہوئے تھے، جیسا کہ ہر دور میں ہوتا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے قید کے ساتھیوں سے کہا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سبحان اللہ، کتنی صاف سیدھی اور سچی توحید کی دعوت ہے۔ اس دور کی نہیں، جیسا لگ رہا ہے بالکل آج کے دور کے بارے میں الفاظ کہے جا رہے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، بہت سارے متفرق رب بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد القہار؟ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام عہدے ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اصل حکمرانی اقتدار صرف اللہ کا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اللہ کے سوا تم کسی کی بھی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہی وہ حقیقت اس پر دین قائم ہوتا ہے، یہی سیدھا قائم ہونے والا دین ہے، لیکن لوگوں کی بڑی اکثریت اس سے ناواقف رہ جاتی ہے۔ سورہ یوسف آیات 39 اور 40۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی بڑی اکثریت اس انسان کے اوپر انسان کا سیاسی حکمران کے طور پر رب بن کر بیٹھ جانا اور ان کو اپنے حکم و دین کے تابع کر لینا اس شرک سے ناواقف رہ جاتی ہے۔ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شروع سے ٹکراؤ ابو سفیان اور ابو جہل سے ہوا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف نیکی کی تبلیغ کرتے رہتے، کاروبار اور نوکری میں زیادہ سے زیادہ وقت لگا کر جو وقت ملتا اس میں زبانی کلامی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی بے درتی دعوت تک ہی محدود رہتے تو صدیوں تک بھی خانہ کعبہ سے بت نکال کر نہیں پھینکے جا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے اسی رب عبادت اور دین کا مطالبہ کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ میرا دین ہی الگ ہے، میری عبادت ہی الگ ہے۔ میرے دین کے تحت کعبے میں بت نہیں رکھے جا سکتے، میرا دین ان کو اٹھا کر پھینکنے کی بات کرتا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، میں تمہارے بت پرستانہ دین کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا۔ یہ مطالبہ ابو سفیان اور ابو جہل کے مسلط کردہ دین کی اطاعت و عبادت کا انکار لا الہ تھا، ان کے قائم کردہ بت پرستانہ دین کی بغاوت کا اعلان تھا اور ان کے مقابلے میں اپنے دین کو پیش کرنے کا اعلان تھا۔ جو مشورے آج کل کے جہاد سے بیدار مذہبی دانشور دے رہے ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشوروں کے مطابق چلتے تو صدیوں تک انہیں وہ فتح و نصرت اور سیاسی غلبہ میسر نہیں آ سکتا تھا کہ جس کے بعد وہ کعبے سے بت اٹھا کر پھینکتے۔ لہذا قتال کے کامیاب معرکوں کے بعد پورے سرزمین عرب پر اللہ کا دین و حکم قائم حکمران بن گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں جو تربیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کر دی، اس نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ تشنگی رہ جائے گی اگر حج کے اوپر بھی ہم مختصر بات نہ کر لیں۔ حج دراصل قتال کے لیے ایک سالانہ بڑی جنگی مشق اور عہد الست کی تجدید ہے۔ ہم اختصار سے آپ کی توجہ حج بیت اللہ کی اصل روح کی طرف مبذول کرانا چاہیں گے، جو کہ صدیوں کے بگاڑ کی وجہ سے اوجھل ہو کے رہ گیا۔ تنہا مناسک حج کی اصل روح کا تصور بات کو واضح کر دینے کے لیے کافی۔ آئیے دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کس طرح کیا۔ 9 ذی الحجہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے سے ذرا پہلے عرفات پہنچے۔ جیسے ہی سورج سر پر آ کر ڈھلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو آواز دی کہ ظہر کی اذان دیں۔
اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر خطبہ دیا جس میں بات شامل تھی کہ حج عرفے کا نام ہے، لوگوں متوجہ ہو جاؤ، حج کا عمل اب شروع ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی وقفے کے ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف فرمایا اور اس وقت تک کھڑے رہے کہ سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، اور وقوف کے خاتمے کے ساتھ ہی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ حج خیریت سے ہو گیا، حالانکہ ابھی قربانی باقی ہوتی ہے، رمی باقی ہوتی ہے، طواف کعبہ باقی ہوتا ہے۔ در حقیقت ان میں سے کسی عمل کا نام حج نہیں ہے جو وقوف کے بعد ہوتے ہیں۔ اصل حج وقوف اس لیے ہوتا ہے کہ یہ وہی عرفات کا میدان ہوتا ہے جہاں ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا، جہاں ہم سب نے اللہ نے عہد الفت لیا تھا، ایک ہی بات پوچھی تھی کہ الفت بربکم، کیا میں ہی صرف تمہارا رب نہیں ہوں، صرف میری عبادت کے قابل نہیں ہوں؟ یہ وہی عرفات کا میدان ہوتا ہے جہاں ابن آدم کو سب سے بڑا اعزاز یعنی منصب خلافت و نیابت عطا کیا گیا تھا، اور ایک بات پوچھی گئی تھی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور جو حج آج ہم لوگ کرتے ہیں اسی عہد کی تجدید کا نام ہے، اسی سورہ عرفات میں ہم کرتے ہیں۔ اس عہد کی اہمیت کا اندازہ تو لگایا ہی جا سکتا ہے۔ اس عہد کی تجدید کی اہمیت بھی دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے 2 فرض نمازیں وقت کے لحاظ سے اپنی اصل جگہ سے ہٹا دی، ایک کو پہلے کر دیا، ایک کو بعد میں لے گئے۔ اس عہد کے بعد کیا ممکن ہے کہ ہمارے جیسا ہی کوئی انسان ہمارے پر رب بن کر بیٹھ جائے اور اللہ کے بجائے ہمیں اپنا محکوم بنا سکے اور ہم اس کے دین اور اس کی ربوبیت میں اس کی عبادت کرتے مطمئن زندگی گزارتے رہیں؟ ایمان خالص والا تو ایسے جھوٹے رب کے آگے کبھی سر نہ جھکائے گا، نہ اس کی حکومت اور اس کے دین کو تسلیم کرے گا۔ وہ تو پہلے قدم پر اٹھ کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا اور یقتلون و یقتلون کے معاہدے کی اس منزل تک پہنچ کر ہی رہے گا جو کہ اللہ سے اپنی جان اور مال کے فروخت کر دینے والے سودے کے بعد اس پر لازم آتی ہے۔ ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ذرا مناسک حج پر تھوڑا سا غور کریں۔ انسان جب حج کا ارادہ کرتا ہے تو احرام اوڑھتا ہے۔ احرام کیا ہے؟ احرام در حقیقت کفن ہے، اور اس بات کی طرف صاف اشارہ ہے کہ جب عہد الست بربکم اور شہادت کی تکمیل کے لیے چلو گے تو پہلا ایک قدم یہ ہوگا کہ تمہیں سمجھو کہ اپنی جان دینے جا رہا ہوں۔ فیقتلون و یقتلون سامنے رکھنا ہوگا نگاہوں کے، پہلا قدم ہی قتال اور اپنی جان دینے کی تیاری، کفن بردوش ہونا پڑے گا۔ جب وہ میدان عرفات پہنچتا ہے تو چوتھا کلمہ اس کی زبان پر رہتا ہے، لہ الملک لا شریک لک، اقتدار اور بادشاہی میں تیرا کوئی شریک نہیں، لہ الملک لا شریک لک، سیاسی حکمرانی میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء نے انہی الفاظ میں اللہ کو یاد کیا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی سیاسی حکمران نہیں، کسی کی حکمرانی بادشاہی نہیں، سب اس کے ہاتھ میں۔ یہ بھی دراصل عہد الست بربکم کی تشریح اور اس کا اعلان ہے۔ 3 قسم کے کلمات دن بھر میدان عرفات میں ادا کیے جاتے ہیں، اور مغرب کے بعد جب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تب بھی زبان پر جاتے ہیں۔ اصل کلمہ یہی تھا کہ لہ الملک لا شریک لک، حکمرانی اقتدار میں کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ احرام باندھنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور جب جمرے میں پہلی کنکری مارتے ہیں تو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، جسے ہم نماز میں رکوع میں جانے سے قبل کہتے ہیں، یعنی ہمارا سر جھکے گا تو صرف اللہ کے آگے، سجدے میں جاتے ہوئے کہ سر کٹا دیں گے لیکن اللہ کی ربوبیت اور اس کی کبریائی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جمرے میں کنکری اللہ اکبر کہہ کر مارنا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ سے جو عہد باندھ کر آئے تھے کہ یعنی طاغوت سے ٹکرانے کا عہد، تو یہاں علامتی طور پر کنکری مار کر اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر جو بڑے بننے کی کوشش کریں گے ان کا یہ حال کر دیا جائے گا۔ اس لیے لبیک کا ورد جہاں ختم ہو جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا، یعنی جھوٹے بڑوں کی بڑائی ختم کرنے کے لیے وہ کام کر لیا۔ اصل حج کے خاتمے کا اعلان تو 9 ذی الحج کو ہی کر دیا جاتا ہے، یعنی وقوف عرفات کے بعد۔ وقوف عرفات یا عہد الست کی تجدید، یہ کنکریاں مارنے کا عمل پہلا عمل ہے 10 ذی الحجہ کا۔ دوسرا عمل قربانی ہے۔ جانور کی یہ قربانی دراصل بدل ہے اپنے سر کی قربانی دینے کا۔ جب ہم جھوٹے خداؤں سے ٹکرائیں گے تو پھر اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے، یہی تو ہمارا معاہدہ ہے، فیقتلون و یقتلون۔ اس کے بعد سر منڈوانے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ عرب میں رواج تھا کہ جب کوئی غلام آزادی حاصل کرتا تھا تو وہ بال منڈوا دیا کرتا تھا، وہ بال جو دور غلامی میں اگتے تھے، یعنی جھوٹے خداؤں کی خدائی ختم کر کے غلامی کی ساری گندی باقیات کو ختم کر کے آزادی کا اعلان ہوگا۔ یہاں بھی جب ہم اپنی رہرسل اور ایک عالمی مشق قتال کی پوری کر لیتے ہیں تو ہم اپنے بال منڈوا کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے آزادی سے یہ کام کر لیا، آزادی کے لیے۔
اگلا عمل احرام اتارنا، یعنی تم کامیاب ہو گئے، تم نے اپنے آپ کو جھوٹے حکمرانوں کی حکمرانی سے آزاد کر لیا، لہذا اب اللہ اکبر کہتے بیت اللہ کا طواف کرو۔ آزاد لوگ آزاد گھر کا طواف کریں۔ سورۃ الحج میں طواف کے اس عمل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اب یہ بیت العتیق کا طواف کریں۔ عتیق کے معنی ہی آزاد کہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب منافق حکمران مسلط ہوں تو ان کے سامنے جھکنا مت، ان سے مقابلہ کرنا۔ جس نے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہوگا، جس نے زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہوگا، جس نے دل سے جہاد کیا وہ مومن ہوگا، لیکن اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا، خواہ کتنا ہی 6 فٹا نیک مسلمان ہو۔ بس آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے درست اور اللہ کے معتبر ایمان کا سارا دار و مدار طاغوت حکمرانوں کے خلاف جہاد کے عمل پر ہے، اور اس کی وجہ سمجھنا بھی اتنا مشکل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے عین مطابق ان کے جانشینوں نے قتال کی روش کو اپنائے رکھا۔ حج کی طرح ہی اب نماز بھی ہمارے لیے ایک رسم سی بن کر رہ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز سکھائی تھی وہ اسی قتال، ہمارے قتال کے معاہدے سے متعلق تھی۔ اس کی حرکات و سکنات کی مقصدیت ہی الگ محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ اسی فیقتلون و یقتلون کا معاہدہ جو ہم نے سائن کیا ہے اس سے صاف منکر، لیکن اب مولویوں نے اس کو بالکل الگ ایک رسم بنا کے رکھ دیا۔ صدیوں کے بگاڑ نے مسلمانوں میں نماز کو ایک رسم بنا کر رکھ دیا، ورنہ نماز قتال کے لیے ایک چھوٹی جنگی مشق تھی۔ اقامت صلاۃ کی اصل روح پوری طرح قتال سے ہم آہنگ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں نماز کی حیثیت قتال کی ایک ٹانگ کی طرح ہی تھی۔ کئی مواقع پر مسلمانوں کی آدھی تعداد نماز پڑھتی اور آدھی ہتھیار اٹھا کر پہرا دیتی۔ جب پہلے آدھے مسلمان نماز پڑھ لیتے تو پھر وہ ہتھیار اٹھا کر پہرا دیتے اور بقیہ آدھے مسلمان نماز پڑھتے۔ آئیے نماز کے بھی کچھ اہم پہلوؤں پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ اپنے ذہن میں قتال کے معاہدے کو تازہ رکھیے گا، اور صدیوں سے جو آپ کے ذہن کے اندر جو افہیم دی جا رہی ہے اس سے اپنے ذہن کو آزاد کر کے اب اس لحاظ سے ذرا سوچئے گا۔ امام کی اطاعت، ہم اپنے امیر سے جو سنیں گے اس کی اطاعت کریں گے، لیکن ہماری اطاعت اندھی اطاعت نہیں ہوگی۔ ہم اپنی آنکھیں اور کان کھول کر امیر کا ہر وہ حکم مانیں گے اور اسے تیرا حکم ہی سمجھتے ہوئے اطاعت کریں گے جو تیرے بتائے ہوئے قانون اور طریقے کے خلاف نہ ہو۔ اگر ہمارا امیر غلطی کرے گا تو اس کو متنبہ کریں گے اور غلط چیز میں اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ باقی سب چھوٹے ہیں، فرعون، نمرود، سیاسی حکمران، چیف مارشل لا، ایڈمنسٹریٹر، وزیر اعظم، صدر جو بائیڈن، امریکی صدر، UN کے چیف، سب چھوٹے ہیں۔ ہمارے لیے ساری بڑائی اور کبریائی تیرے لیے ہی ہے۔ خواہ فرعون ہو یا نمرود ہو یا آج کا کوئی بھی سیاست، سب چھوٹے ہیں۔ ربکم الاعلیٰ ان کا کہنا جھوٹ ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے۔ تیرے نزدیک معتبر نہ ہوگا اور ہم ساری خسارے میں چلے جائیں گے۔ دوسرا سجدہ، دوبارہ سبحان ربی الاعلیٰ، بلکہ دوسرے سجدے سے پہلے ہی سب سے اہم چیز ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم پوجا، پرستش، بندگی، غلامی اور اطاعت صرف اور صرف تیری ہی کریں گے۔ سب ضرورتیں اصل میں تیری ذات سے ہی پوری ہو سکتی ہیں، ہم صرف تجھ سے ہی مانگیں گے۔ ہمارا داتا صرف تو ہے، ہمارا مشکل کشا صرف تو ہے۔ ہمارے لیے ایسے کسی قانون کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں جو حکم اور قانون تیرے قانون سے ٹکراتا، ہم ٹھوکر مار دیں گے اور ٹکرا جائیں گے ہر اس نظام، حکمران اور حکومت سے جو تیری باغی اور کسی طور بھی خود معبود بن کر ہمیں اپنا مطیع، محکوم یا غلام عبد بنانے کی کوشش کرے گا۔ ہمارا رب، ہمارا بادشاہ، ہمارا معبود الہ صرف تو ہے۔ رکوع، ہمارا سر جھکے گا تو تیرے آگے، یعنی اگر ہم اطاعت کریں گے تو صرف تیری، خواہ جان چلی جائے یا مال، تیری ہی اطاعت کریں گے۔ ہمارے لیے تیرا حکم ہی سب کچھ ہے، کسی بھی ہستی کے ایسے کسی حکم کو خاطر میں نہ لائیں گے جو تیرے حکم سے ٹکراتا ہو۔ سبحان ربی العظیم، ہمارے لیے عظیم رب تو ہی ہے۔ ہم نے صرف تجھے ہی رب بنانے کا جو عہد کیا تھا ہم اس عہد کی پاسداری کریں گے، اور زندگی کے ہر انفرادی معاملے میں بھی ہمارا رب تو ہی رہے گا، اور اجتماعی معاملے میں بھی ہمارا ایک امیر ہوگا جو سارے جھوٹے ارباب کی جھوٹی ربوبیتوں سے لڑ بھڑ کر اور انہیں تہس نہس کر کے صرف تیری ربوبیت میں ہمیں زندگی بسر کروائے گا۔ ہم اس امیر کی اطاعت کریں گے۔ ہم اپنے امیر کے ہر اس حکم کی اطاعت کو تیری ہی اطاعت سمجھتے ہوئے کریں گے جو تیرے حکم سے نہ ٹکراتی اور تیری معصیت کے زمرے میں نہ آتی۔ اس کے بعد پہلا سجدہ، ہماری جان جائے گی تو صرف تیری بڑائی کے لیے، ہم سر کٹا دیں گے لیکن تیری ربوبیت میں سمجھوتا نہیں کریں گے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، ہمیں تیرے قرآن سے پتہ چل چکا ہے کہ وقت کے فرعون، سیاسی حکمران کا نعرہ ہوتا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ،
میں تمہارا سب سے بڑا سیاسی حکمران اور رب ہوں۔ اور وہ لوگوں کے اوپر تیرا باغی دین مسلط کر کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے اعلیٰ رب تو ہی، جس کا ہم تجھ سے عہد کر کے آئے، جس کا ہم نے کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے۔ اگر ہم ان باغی حکمرانوں کے خلاف جہاد اور قتال نہ کریں تو آخرت کے روز ہمارا ایمان ہی تیرے نزدیک معتبر نہ ہوگا اور ہم صریح خسارے میں چلے جائیں گے۔ دوسرا سجدہ، دوبارہ سبحان ربی العلیٰ، ہم انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے والے تیرے باغی حکمران، جس نے تیرے دین کے بجائے اپنا دین لوگوں کی گردنوں میں مسلط کیا ہوا ہے، سے لڑتے ہوئے اگر ایک دفعہ بچ گئے اور دوبارہ لڑ کر جان دینے کا مرحلہ آیا تو دوبارہ اپنا سر کٹانے میں قطعاً نہیں ہچکچائیں گے، عہد الست کو اپنے قول کو نبھائیں گے، تیری ربوبیت پر کسی طور سمجھوتا نہ کریں گے۔ ایک امام کے پیچھے یہ اجتماعی پریکٹس جو نماز دراصل مسلمانوں کو اپنے کرنے کے اصل کام پر توجہ مرکوز رکھنے کی ریہرسل تھی۔ اب ہمارا قتال سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے، اس لیے میں ایک رسم کے طور پر ثواب کے لیے ادا کرتے ہیں۔ یہ قتال کو جاری رکھنے اور عملی طور سے چوکس رکھنے کا سب سے اہم فریضہ نماز قرار دی جا سکتی ہے۔ دیگر مذاہب کے یوگا طرز کے کوئی انفرادی اور شخصی پوجا پاٹ ہے ہی نہیں، بلکہ اقامت دین کے لیے سب سے اہم فریضہ ہے، جس کے لیے قرآن نے اقامت صلاۃ کی جامع اصطلاح استعمال کی۔ اقامت صلاۃ کی مثال دراصل ایک ستون کے جس پر اقامت دین کی پوری عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر ستون ہوگا تو ہی عمارت تعمیر ہوگی۔ اگر ایک امیر کے پیچھے صف بنا کر قتال ہوگا، جبھی اللہ کا مغلوب دین غالب آ سکتا ہے، جبھی اللہ کا دین قائم ہو سکتا ہے۔ ورنہ مجھے آج آپ سب کر رہے ہیں وہی کہ مسلمانوں کو دین غیر اللہ پر سمجھوتا کر کے اللہ کے باغی حکمرانوں کے ماتحت زندگی بسر کرنا ہوگی، جو سراسر مشرکوں کا عمل ہوگا۔ اللہ کو اسی لیے ایسے لوگ سخت ناپسند ہیں، جو منہ سے تو کہتے رہیں کہ ہماری ساری زندگی اللہ کے دین اور صرف اللہ کے احکام کے ماتحت گزرنی چاہیے، جن کی زبانیں یہ کہتے ہوئے نہ تھکتی ہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں، جبکہ در حقیقت ان کی اجتماعی زندگی کے سارے معاملات اللہ کے باغی دین کے ماتحت کرتے ہیں۔ سود، شراب اور فحاشی پر مسلط نظام میں ان کے کانوں پر جوں نہ رینگتی ہے، اور وہ اپنے 6 فٹے نیک نمازی روزے دار بن کر عمرے اور حج کر کے خود کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اس کا مطلب اپنے اس معاہدے کو نبھایا ہی نہ، اسے سمجھنے کی کوشش کی کہ ہم نے کس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ یہ بالکل جاہل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں کہتے کیوں جس پر عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کرو جس پر عمل نہ کرو۔ بے شک اللہ تو انہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح صف بستہ ہو کر قتال کرتے ہیں۔ سورہ صف کی آیات بالکل واضح اور صاف ہیں۔ اگر اس کو بھی کوئی گھما پھرا کے اپنی من پسند نتیجہ نکالے کہ نہیں تو ہم اسی نظام کے اندر بس نیک 6 فٹے مسلمان بن کر جئیں گے تو اللہ جنت دے گا، تو سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی سمت میں اپنی خلافت کا آغاز کیا، اور ان کے بعد کے خلفاء نے بھی قتال کے راستے پر چلتے اسلام کے دائرے کو پوری زمین تک پھیلا دینے کی کوششوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ مسلمانوں کے لشکر تلواروں اور گھوڑوں کے ساتھ نکلتے رہے تھے، لوٹے اور تسبیحوں کے ساتھ نہیں نکلے تھے، اور اللہ کے باغی حکمرانوں کی حکمرانیاں ختم کر کر کے اسلام کے دائرے کو وسعت دیتے رہے۔ یہ سب قتال اور فتح و نصرت کے بعد یہ حاصل ہو رہا تھا، حتیٰ کہ شمالی افریقہ، پورا عراق، شام، فلسطین، ایران اور افغانستان اور اسپین تک قتال کے معرکوں میں فتح یاب ہو کر مسلمان اسلام کا جھنڈا گاڑتے چلے گئے۔ یہ تمام ہدف اچھی طرح سمجھ لیے ٹھنڈی ٹھنڈی تبلیغ سے حاصل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس وقت کے مسلمان مجاہدین کے دماغوں میں ہر وقت قتال، فتح اور نصرت جیسی اصطلاحیں گھومتی رہتی تھیں، ان کا ہاتھ تلواروں کے دستے پر رہتا تھا۔ اگر قتال کے راستے پر نہ چلا جاتا تو یہ مناظر کبھی بھی حاصل نہ کی جا سکتی تھی۔ کعبے سے بت ہی نکال کر نہیں پھینکے جا سکتے تھے۔ جب تک مسلمان قتال کے راستے پر چلتے رہے، ساری دنیا پر اسلام کے غلبے کا ٹارگٹ نزدیک آتا جا رہا تھا، اور جب مسلمانوں نے قتال کا راستہ ترک کر دیا، وہ دنیا میں ذلت، پستی، کمزوری اور غلامی میں پھنس کر رہ گئے۔ بس اگر مسلمانوں کو دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے تو انہیں دوبارہ قتال کی طرف آنا ہوگا۔ اسمبلیوں کے اندر بت، خانہ کعبہ کی طرح بت ہیں، ویسے اسمبلیوں میں ممبران بیٹھے ہیں۔ ہمیں اس راستے پر آنا ہوگا جس کا ہمارا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، ورنہ غلامی اور ذلت بڑھتی سے بڑھتی جائے گی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا۔ اگر اپنی کھلی آنکھیں دیکھیں تو کشمیر میں، افغانستان میں، فلسطین میں وہ مجاہدین موجود ہیں۔ اس زمانے کی مساجد کچی تھیں لیکن علم، یقین اور ایمان پکا تھا۔ آج عالی شان پکی مساجد دیکھ سکتے، زبردست قاری، زبردست قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن نہ خطیبوں کا اصل ایمان اور اس کے تقاضوں کا پتہ ہے، نہ مقتدیوں کا، بس ایک رسم ادا کی جا رہی ہے۔ تاہم علم رکھنے والے قتال کی راہ پر گامزن لوگ آج بھی موجود ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اپنے فعل سے سچا کر رہے ہیں، جس کا آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی لوگ ہیں، یہ بھی نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن اس نماز کے اندر اور جو عالی شان مساجد کے اندر صرف ٹکریں مار مار کے واپس آ جانے والے نمازوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ مجاہدوں کی نماز، یہ ان لوگوں کی نماز جنہوں نے قتال پر دستخط کر کے اس معاہدے کو نبھا رہے ہیں۔ آج بھی ویسی امامت، ویسی نمازیں ہو بھی رہی ہیں۔ یہ الگ بات کہ عالمی دجالی میڈیا نے کبھی نہیں دکھائے گا۔ یہ جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے تو سوشل میڈیا کا احسان ہے کہ ہم آپ کو تصاویر بھی دکھانے کے قابل ہو سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل مشن اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم، قتال کے راستے پر چلتے ہوئے قائم کرنے کی کوشش تھا، اور اللہ کا نظام، ان کا مشن رکا نہیں۔ تلواریں اور گھوڑے نکلتے رہے، قتال کے معرکے ہوتے رہے، یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اور وہ پورا علاقہ اور اس میں بسنے والے کلمہ گو اجتماعی طور سے صرف اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ وہ نماز کی ہر رکعت میں ہماری طرح جھوٹ نہیں بول رہے تھے کہ ایاک نعبد، وہ سچ بول رہے تھے۔ ناظرین، اس وقت جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اور اس سے قبل جو کچھ برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا جا چکا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد انتہائی جاہل، ضدی اور ڈھیٹ انسان ہی جہاد و قتال کے اصل فریضے کا انکار کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی آنکھوں کو، عقل کی آنکھوں کو مولویوں نے پھوڑ کر رکھ دیا۔ آپ کے خیال میں اسلام، قرآن اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعلیمات سے یہی درس ملتا ہے کہ طاغوت قتال کرتا رہے، اپنا ظلم کا نظام مسلط کیے رکھے، جس سے کروڑوں انسان ظلم و غربت و افلاس کی چکی میں پس کر رہ جائیں، اور ہم جہاد و قتال کی ضرورت کا ہی یہ کہہ کر انکار کر دیں کہ UN اور تمام دنیا نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ عسکریت کے بجائے عوام کے پاس جا کر اقتدار کا پرامن جمہوری رابطے سے مطالبہ کیا جائے، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں۔ اللہ نے کتب علیکم الصیام کہہ کر روزے فرض کیے، کیا UN اور اقوام متحدہ اور تمام انسان مل کر بھی روزوں کی فرضیت کا انکار کر کے یہ کہہ سکتی ہیں کہ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ مشکل سے آسانی کی طرف آؤ، تو ہم بھی روزوں کی بھوک کی مشکل سے نکل کر کھانے پینے کی آسانی کی طرف آ سکتے ہیں؟ کیا سارے انسان مل کر اللہ کے کسی حکم کو، کسی فرض کو ختم کر سکتے ہیں؟ اسی اللہ نے کتب علیکم الصیام کی طرح ہی بالکل کتب علیکم القتال کہہ کر قتال فرض کیا ہے۔ کیسے فضل الرحمان صاحب قتال کو ختم کر رہے ہیں؟ UN اور تمام اقوام عالم نے فیصلہ کر لیا ہے، قدم قدم پر اپنے جان و مال سے جہاد کی تاکید کیے، تو کیا UN اور فضل الرحمان مل کر اللہ کے اس ضرورت کا انکار کر سکتے ہیں؟ آج بھی مساجد میں دعائیں تو خوب مانگی جا رہی ہیں فلسطینیوں کے لیے، لیکن جہاد کے جانب ذرہ برابر بھی ترغیب دکھائی نہیں دیتی۔ معززین ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ جہاد و قتال امت مسلمہ سے ختم ہو کر رہ گیا۔ جس طرح آج ایک ہی عالمی شیطانی دجالی نیٹ ورک ہے الحمدللہ، ویسے ایک عالمی اسلامی جہادی نیٹ ورک بھی موجود ہے۔ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے بڑی بڑی جماعتوں اور شخصیات کا جہاد و قتال کی کسوٹی کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر جائزہ لیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ بنیادی زمینی حقیقت اب اچھی طرح نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیں کہ زمین میں 100 ارب لوگوں کے رہنے کے لیے بھی اور کھانے پینے کے وسائل اللہ نے عطا کر رکھیں، لیکن اگر صرف 8 ارب میں سے بھی 3 ارب لوگ شدید غربت و افلاس و ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، تو یہ صرف زکوٰۃ، حجاب اور بیت المال کے بجائے سود، شراب اور فحاشی کے ظالمانہ طاغوتی نظام کی وجہ سے۔ جہاد اور قتال انہی مظلوموں کو عدل اور زکوٰۃ تلے لانے کے ریسکیو آپریشن کا نام ہے۔ یہ جہاد، یہ ریسکیو آپریشن ہم پر نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ سے بڑھ کر فرض ہے۔ ہم نے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے لیے کوئی معاہدہ سائن نہیں کیا، کسی دستخط نہیں کیے، لیکن قتال کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اگر اس معاہدے کا انکار کرتے ہیں تو ہمارا کوئی ایمان، نماز، روزہ کسی کام کی نہیں۔ اگر جہاد ہے تو ایمان ہے، اگر جہاد نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے۔ جب ایمان ہی نہیں تو پھر نماز، روزہ کچھ بھی فرض نہیں، پھر صرف جہنم کی آگ فرض ہے۔ آج میری اس بات کا آپ یقین کر لیجئے، اس لیے کہ روز محشر اگر ان مظلوموں کو، کروڑوں کو ان کے حال کے پر چھوڑ کے اپنی دنیا کو اس کو جنت بنا کر وہاں کھڑے ہوں گے تو وہاں خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔